جتنے دنیا میں گستاخ نبی رسول ہم محمد کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں. اگر واقعی جان دے سکتے ہیں تو اس کا نبی کے نام پر کہہ دیں یا رسول اللہ. اور اگر یہ سامنے والے جو کھڑے ہیں میں آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں, اتنی بیداری کے ساتھ آپ لوگ سوال کر رہے ہیں, تبھی تو میں کہتا ہوں کہ ہر سنی کا اعلان نہیں بھولیں گے, ہم کے جاری ہوا فیضان نہیں بھولیں گے. آپ کے صدقے مسلمان ہوئے ہیں خواجہ, ہم کبھی آپ کا احسان نہیں بھولیں گے. آپ کے صدقے مسلمان ہوئے ہیں خواجہ, آپ کے صدقے آپ کے صدقے مسلمان ہوئے ہیں خواجہ. اللہ تھوڑا اور جذبہ دکھائے, ہاتھوں کو لگا کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ, اور ہم محبت سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ, اور یہ سوچ کر کہہ دیں کہ عالم فلاح اور نہ سلطان جائیں گے, جنت میں صرف صاحب ایمان جائیں گے. اس ملک کو لہو کی ضرورت اگر پڑی تو سرحد پر سر کٹانے مسلمان جائیں گے, سرحد پر سر کٹانے مسلمان جائیں گے. حضرات حضور سیدی و سندی آقائی مولائی منزائی حضور سید شباب میاں صاحب دنیا کی بارگاہ عالیہ میں گزارش کرتا ہوں آپ بہت ہی خوبصورت خطاب سننے کے لیے تیار ہو جائیں. اگر واقعی زندہ بھی ہے تو ذرا ایک اور مسکرا کر کہہ دیں یا رسول اللہ, تو اندھیرے میں بھٹکنے سے بچا رکھا ہے, کیا غوث یہ تیرا نقش قدم ہے کہ دیا رکھا ہے, موت کی نیند سلا دیتے یہودی لیکن ہم کو زہرا کی دعاؤں میں بچا رکھا ہے. اور کون بھارت سے بھگایا ہے کس میں ہمت, ہم کو تو ہند میں خواجہ نے بچا رکھا ہے. کون بھارت سے بھگائے گا ہے کس میں ہمت. حضرات ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر حضور سیدی سرکار سید شباب میاں صاحب کی طرف استقبال کریں, محبت کے ساتھ وہ لوگ پیچھے کریں, وہ لوگ بھی ہاتھوں کو اٹھائیں گے اور دیوانوں کی طرح نعرے تکبیر آپ لوگ بھی اٹھا لیں. سمجھ رہے ایک بچہ ایک عورت اپنا گونگا بچہ لے کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتی عرض کرتی یا رسول اللہ میرا بچہ بچپن سے گونگا ہے, بولتا نہیں ہے. میرے آقا اس بچے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں, بچے تو رنگا میں بول رہے. تو بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ تو حسین غریبین میں نانا جان سیدہ فاطمہ کے بابا جان ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عورت سن, جو کوئی کہیں نہیں بولتا وہ محمد کے دربار میں بول دیا کرتا ہے. آپ نبی کے بلانے ہیں تو میرے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ سوچ کر کے کہ آپ میرے سرکار کے نوری پسر بولیں گے, اس جلسے میں ایک عالی پسر بولیں گے. تم نے جو سننے کا ماحول پیش کیا میرا دعویٰ ہے سید شباب میاں قذب بولیں گے. میرا ہاتھوں کو اٹھا کر دل لگی کے ساتھ استقبال کر رہے ہیں, نعرے تکبیر اور محبت کے ساتھ اور دل لگی کے ساتھ. نظر کو بخش دو ایسا اثر غریب لگاؤ, نظر اٹھاؤ تو اور نظر غریب لگاؤ. میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں, ادھر فرید کھڑے ہو ادھر غریب لگاؤ, ادھر فرید کھڑے ہو ادھر غریب لگاؤ. اور میرے جنازے کا اعلیٰ مقام ہو جائے, نماز میری پڑھا دے ادھر غریب لگاؤ. ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کرے, نعرے تکبیر نعرے رسالت راجہ کا ہندوستان نعرے غریب لگاؤ, مسلک اعلیٰ حضرت والے سرکار کالی شریف, نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت. کبھی شیر کے ساتھ آپ تقریر سماعت کریں کہ دل میں خیال عشق پرندر لیے ہوئے, بیٹھا ہوا ہوں اپنا مقدر لیے ہوئے, 40 لوگ میں کے ہلا نہ سکے اسے, ایک ہاتھ میں علی ہے وہ خیبر لیے ہوئے اور لیتے ہوئے ہیں شام سے, ہادی علی میرے قبضے میں اپنے سارا سمندر لیے ہوئے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسابقون السابقون اولئک المقربون, صدق اللہ العظیم.
کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آئیے محبت کے ساتھ سارا مجمع درود پاک پڑھے، سارے لوگ پڑھیں اللہم صلی اللہ۔ بعد حمد و درود لائق تعظیم و تکریم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے مومن کی زینت و رونق، معزز علماء اہل سنت، معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ اچھا کہاں چلے؟ اچھا کرسی پہ بیٹھے۔ دیکھیں مائک والے بھائی، آپ کا مائک بہت اچھا ہے، اور اس کو تھوڑا سا، اس کا جو دونوں ادھر والے یہ جو مائک ہے، یہ جو ڈبے ہیں، یہ ان کا منہ بھی تھوڑا سا گھما کے ایسے کر دیں، اور ان والوں کو بھی تھوڑا ایسے کر دیں، ہلکا سا اس طرف سے ہٹائیں۔ یہ جو ڈبے ہیں نا، انہیں ہلکا سا بیٹا پکڑ کے نا ہلکا سا ہلا دو، اور اس طرف کر دو ان کا منہ، اس دیوار کی طرف، اور اس کا اس دیوار کی طرف کر دو، اس دیوار کی طرف ہلکا سا، اس ہلکا سا ہلکا سا ہلکا سا ہلکا سا، ہاں چہرہ ادھر ہی رہنے دو، بس 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 بس۔ اب آواز بڑھاؤ بھائی، اے بھائی آواز بڑھاؤ، اس کی ٹریبل بڑھاؤ، ٹریبل بڑھاؤ بھائی۔ مائک بہت اچھا ہے آپ کا، انشاءاللہ یہی مائک آج اچھا ہوگا انشاءاللہ، اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ یہ جتنے لڑکے کھڑے ہیں نوجوان، ہاں یہ ٹھیک ہے، ہاں آواز بڑھائی، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہاں چھوڑ دو، اب آپ نے ہاتھ نہیں لگانا ہے کہیں بھی نہیں۔ آواز صاف آئی؟ میں نے کیا کہا تھا؟ اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ جتنا ٹھیک ہو گیا ہے، تو جو نوجوان لڑکے ہیں، یہ میرے بچے چھوٹے بھائی جتنے بھی ہیں میرے، آج کی میری پوری تقریر میری بہنوں کے لیے اور میرے ان بھائیوں کے لیے، یہ جو کھڑے ہیں۔ مجھے امید ہے، حالانکہ میں اس لائق نہیں، مگر مجھے امید ہے کہ اگر یہ میری پوری تقریر سن کے جائیں گے تو میرے رب نے چاہا تو انہیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ آپ بیٹے آئے نہیں ہو نوجوانوں، سمجھ رہے ہو؟ آپ آئے نہیں ہو، آپ کو حضور نے بلایا ہے، اور حضور جب بلاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، جھولیاں بھی بھر بھر کے بھیجتے ہیں۔ بہت اچھی یہ محفل ہے بھائی، ہلکا سا جو ہے نا وہ دور والے جو ڈی جے ہیں، یہ دور والے جو ہیں، یہ دو ڈبے، ان کا چہرہ میری طرف سے ہٹاؤ بیٹا ذرا، یہ جو ہے نا، یہ جو سامنے کونے میں، ہاں ان کا چہرہ میری طرف سے ہٹاؤ، انہیں ذرا مخالف سمت میں کر دو، اس طرف ان کا چہرہ کر دو۔ ہاں نہیں مائک بہت اچھا ہے، آپ پریشان نہ ہو، سیٹنگ میں کمی ہے، سیٹنگ میں تو ہندوستان کی سرکار میں بھی کمی چل رہی ہے، کیا ہو گیا اس میں؟ سیٹنگ میں ہی تو کمی ہے، مائک میں کیا کمی ہے؟ دیکھیں ویسے تو کمیاں ہم لوگوں میں ہیں، مائک سے کیا، مائک کو کیا برا کہنا ہے؟ اس سے حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن، مائک سے اور ہم سے ہوگا۔ بولو ہے نہیں بات؟ ہاں ٹھیک ہے، ہلکی سی آواز صاف ہوئی آپ کے؟ دیکھیں میرا مطلب یہی ہے کہ آپ کے سمجھ میں آئے، اب ہو ہا ہی ہوتا رہے، سمجھ میں کچھ نہ آئے، کیا فائدہ ہے؟ ابھی آپ دیکھیں گے منبر پہ تھوڑی دیر کے بعد خانقاہ بلگرام کے ایک عظیم بزرگ، بزرگی عقل سے ہوتی ہے، عمر سے نہیں ہوتی، تو بلگرام شریف کے ایک عظیم بزرگ
سرکار قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ کا فیض لے کر آپ کی بستی میں آ چکے ہیں حضرت سید انس میاں صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی تشریف رکھتے ہیں قیامگاہ پر. جب ان کا طبیعت ہوگی تو ممبر پہ آئیں گے انشاءاللہ. میری گزارش ہے کہ اسی طرح کی ایک اور کرسی کا انتظام کیا جائے کہ جب حضرت آئیں تو وہ اس کرسی پر تشریف رکھیں. اب آپ مجھے بتائیں سنیں گے؟ بالکل تیار ہے. ماشاءاللہ. تو میں کیا کہہ رہا تھا، آپ خود نہیں آئے ہیں، آپ کو حضور نے، اور حضور جب بلاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں بیٹھتے. جھولیاں بھی بھر کے بیچتے ہیں. میرا امام کہتا ہے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں تیرے وہاں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سیدی سرکار سے سید شباب کے ساتھ قبلہ شیخ حسین مولا کائنات واسطی مولا. نعرہ تکبیر. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. دیکھیں بیٹے آواز بند کر دو. اے بیٹے اس کا آواز ایکو اور کم کرو. ایکو آواز اچھا ہے ماشاءاللہ. اے مولانا صاحب کیا نام ہے آپ کا؟ سید بھائی. ہاں بیٹھے ہیں آرام سے. آپ مجھ سے اچھا نہیں کر پائیں گے. آپ کرسی منگو، بیٹھو کرسی منگو. آپ بیٹھو. بڑی محنت کی ہے اس بچے نے ماشاءاللہ. اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے. دیکھو جو محنت کیا کرے اسے تھپک کے شاباشی دیا کرو، وہ آگے اور محنت کرے گا. جب کوئی اچھا کام کرے تو اسے شاباش کہا کرو. ایک شاباشی زندگی بدل دیتی ہے نا. آپ کے بچے بھی اگر کوئی نیک کام کرے تو انہیں اپریشیٹ کیا کرو، انہیں کہا کرو بہت اچھا ماشا ہے نا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وعدہ نبھانا سیکھو. وعدہ کیا نبھانا سیکھو. ہم نے بات تو کرنی ہے. تو ابھی اپنے نور علی نور کانپوری، یہ ہندوستان کی ثناخوانی کا مستقبل ہے. یہ بچے بڑا اچھا بھی یہ بچہ پڑھتا ہے اور نعت بھی اچھی پڑھتا ہے، ادب بھی اچھا رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار سیدنا مخدوم علاء الدین علی احمد ثابت کلیری رضی اللہ عنہ کے وسیلے پاک سے اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے، حادثات سے اور نظر بد سے محفوظ رکھے. عقیب الآبادی نے پڑھ لیا، سارے لوگوں نے پڑھ لیا. اے بیٹے بات نہ کرو، میں سب طرف دیکھتا ہوں. 88 کان ہے میرے، 88 کان ہے، بہت دور تک کا سن لیتا ہوں. بیٹے آرام سے. بات آپ آپس میں کرو گے آواز مجھے آ جائے گی. ہلکے سے کر کے دیکھ لو، بہت ہلکے کر کے دیکھو. پورے محفل میں کوئی بھی صاحب کان میں بات کر کے دیکھ لو ہلکے سے، مجھے پتہ چل جائے گا کون بات کر رہا ہے نا. مجھے پتا ہے جب حضور کی بات ہو تو صرف حضور کی بات ہو، پھر کوئی دوسری بات نہیں ہونی چاہیے، ہے نا. دیکھیں ہم روز محفل میں جاتے ہیں مگر اتنی اچھی محفل نہیں ہوتی. محفل میں سجاوٹ تو کم ہے مگر دل بہت اچھے سجے ہوئے ہیں. یہ ماشاءاللہ سادہ لوگ ہیں اور سادگی اللہ کو پسند ہے. سادہ بندے اللہ کو پسند ہے. تو میرا دل کر رہا تھا کہ 2-3 شعر میں بھی پڑھ دیتا. اجازت ہے؟ ایسے تو نہیں، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. پورا من دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. ہاں پڑھتے ہیں. دیکھیں یہ ہمارے بہت دور سے ہیں عالم بھائی، یہ 60 کلومیٹر دور سے آئے ہیں. اور یہ معلوم ہے ابھی میں رمضان میں مدینہ شریف میں تھا نا، تو یہ مجھے حضور کے گنبد کے سامنے ملے تھے. یعنی یہ مدینہ شریف میں ابھی ہو کے آ رہے ہیں. اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے. پڑھ دو 3 شعر پڑھ دوں، سماعت کریں. اپنی اتر
صاحب جانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں گے بل گراؤنڈ کے ایک عظیم بزرگ کی آمد ہو رہی ہے۔ آل رسول بھی بنایا ہے اور نائب رسول بھی بنایا ہے۔ تشریف برکت ہے، پڑھے حضرت پڑھے بھائی میرے ساتھ پڑھو۔ اپنی یار یہ جو پیسہ اللہ نے دیا مدینے جانے کے لیے تو دیا تھا، تم نے پلاٹ خرید لیے، زمین خرید لی، کچھ لوگوں پہ حج فرض ہو چکا ہے اور عمرے کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، سمجھ نہیں آ رہی؟ مدینے میں ایک صاحب ملے، کہنے لگے سید صاحب میری بیوی کی بات سنیں، میں نے کہا بتائیں۔ کہنے لگے وہ ہمیں حج پہ آ رہا تھا تو بولی میں بھی آؤں گی۔ میں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہے، میں جو جا رہا ہوں نا تو میں اپنے پیسے ادھار لے کے جا رہا ہوں امی کے ساتھ۔ اس نے کہا مجھے لے کے چلو۔ اندر گئی، سیب میں سے اپنے سارے زیور نکال کے آئی، میری بہنیں سنیں، اور زیور میرے پاؤں میں رکھ کے بولی ان زیوروں کو اور میں اپنی قبر میں تھوڑی لے کے جاؤں گی، ایسا کرو یہ بیچ دو اور مجھے مدینے والے کے دربار دکھا دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں بیٹھ کے سن لیں، بات بند نہیں رہی ہے، آپ بعد میں حضرت سے مصافحہ کریں، بیٹھیں، دیکھیں بیٹھے بیٹھے ایسے مزہ نہیں آئے گا، لطف نہیں آئے گا۔ سنیں دیکھیں جو سننے میں مزہ ہے نا وہ پیسہ دینے میں مزہ نہیں ہے، نہ وہ پیسہ لینے میں مزہ ہے نہ وہ دینے میں مزہ ہے، جو حضور کی محبت میں ناز سننے میں مزہ ہے۔ سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں خدا را اباؤ کے دم ہے لبوں پر اور دم واپسی تو نظارہ کروں میں۔ سماعت کریں موت پر
کرا دیا ہے. حضرت تشریف رکھتے ہیں. میں تقریر شروع کر رہا ہوں اپنی. دیکھیں پڑھیں گے یاد دلائیے. ٹھیک ہے. جب ہم لوگ آئے تھے نا یہاں پہ تو بہت کم لوگ تھے. اس کا مطلب آپ کے لوگ گاؤں کے لوگ چالاک بھی بہت ہیں. ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی اس کی آواز ہلکی کم کرو بھائی. شیٹ ہی بند کر دو بس. آپ یہاں دیکھیں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کیوں پیدا کیے گئے کس وجہ سے تب تک ہم نیک نہیں ہو سکتے. اور جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ چاہے ہم کتنے ہواؤں میں اڑ لیں مگر موت ہمارا مقدر ہے. لاکھوں کروڑوں آئے دنیا میں پاؤں پٹک پٹک کے مر گئے منزل سے دور رہے. کروڑوں لوگ ایسے ہی مر گئے بغیر اللہ کو جانے. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. ایک آدمی دلی ہسپتال میں ہے. ڈاکٹر سے کہہ رہا ہے 20 لاکھ روپے لے لو میرے باپ سے میری بات کراؤ. ڈاکٹر کہتا ہے تیرا باپ مر چکا ہے. وہ کہتا ہے کسی صورت میں بات کراؤ 1 کروڑ روپیہ لے لو. 1 کروڑ روپیہ دوں گا. ڈاکٹر نے کہا تو پاگل ہو گیا چل نکل. چیمبر سے نکال دیا. کسی نے پوچھا کیا تو نے اپنے باپ سے کبھی بات نہیں کی تھی جو آج 1 کروڑ روپے دینے کے لیے تیار ہے؟ کہنے لگا صاحب بات تو کی تھی مگر جب بچپن تھا تو ابا کو نہیں پہچان پایا. جب بڑا ہوا تو پھر میں کام میں لگ گیا. اب جب میں جوان ہوا ہوں اور کام سے واپس آیا ہوں ابا بیمار تھے ہسپتال میں تھے. اب میں بدیش سے واپس آیا ہوں تو ابا بیمار رہے. میں ابا سے بات کرنا چاہتا تھا مگر بات نہیں کر پایا. وہ کہتے بات نہیں کر پایا. آج میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب اب میرے ابا کے پاس وقت تھا تو میرے پاس وقت نہیں تھا. آج میرے پاس وقت ہے تو پھر ابا کے پاس وقت نہیں ہے. اور دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جن کے ماں باپ زندہ ہیں اپنی ساری باتیں کر لو جتنی خدمت ہے کر لو. مرنے کے بعد سوائے ٹھنڈی مٹی کی اور کچھ نہیں ملے گا. مرنے کے بعد کچھ نہیں ملے گا. اور اگر کروڑ روپیہ خرچ کرو گے تو نہ ماں واپس آئے گی نہ باپ واپس آئے گا. دنیا کی ساری چیزیں مل جائیں گی. اور ایک پیغام میرا دوسرا پیغام یہ ہے دنیا کے لیے اپنا وقت خراب کرنا بند کرو نوجوانوں. چونکہ 10 کروڑ روپے میں بھی دنیا میں 10 کروڑ روپے دے کر بھی تم 10 منٹ نہیں خرید سکتے اپنی زندگی کے. 10 منٹ نہیں خرید سکتے. کیوں؟ مگر آج کل کا نوجوان ایک آدمی کے پاس میں گیا بیمار تھا. بیماروں کے پاس جانا سنت ہے مگر اب کوئی غریب بیمار ہو جائے تو کوئی اس کے پاس نہیں جاتا. امیروں کے یہاں تو بھیڑ لگ جاتی ہے. میرے سمجھ میں یہی بات نہیں آتی. غریب مسلمان کا جنازہ جائے تو ایسا لگتا ہے معاذ اللہ کسی غیر مسلم کی اکھی نکل کے جا رہی ہے. پبلک ہی بہت کم ہوتی ہے اور مالدار کے جنازے میں بھیڑ ہی بھیڑ گاڑیاں گاڑیاں. میرے حضور فرماتے ہیں کہ جب میرا ایک امتی دوسرے امتی کو دیکھنے جاتا ہے بیماری میں اللہ کی رضا کے لیے فرماتے ہیں جب تک واپس نہیں آتا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. ایسے نہ تو تقریر نہیں کر پاؤں گا. بیٹھ کے سنو. تقریر ضروری ہے پیسہ اتنا ضروری نہیں ہے. بعد میں دے دیں. بیٹھ جائے بھائی بیٹھ جائے ادب کا خیال کریں. یہ مان جائے گا مان جائے گا. دیکھو میں پیسے کو منع کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ کام پیسوں سے ضروری ہے نا. جو میں بات کر رہا ہوں وہ پیسے سے. اور جب یہ ایسے طرح آنا جانا رہے گا تو بات کا مطلب اور ایک ساتھ بات بن نہیں پائے گی. سمجھ آ رہی نہیں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں بیماروں کے پاس جاؤ. میرے آقا فرماتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کسی مومن کا جنازہ پڑھتا ہے اللہ اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ.
अब बीमारों के पास कोई जाता नहीं, जनाजों में कोई जाता नहीं सुने। मैं जब एक आदमी के पास गया तो वो मैं उसके करीब गया, बीमार था। उसके जब बच्चे आए दो छोटे छोटे, तो बच्चों को देख करके रोने लगा। मैंने कहा भाई क्यों रो रहे हो? कह लगे सैयद साहब डॉक्टर ने कहा है 1 महीने के बाद मैं मर जाऊंगा, मुझे कैंसर है, और मैं वो बदनसीब बाप हूं जो जीते जी अपने बच्चों को यतीम देख रहा हूं। रोने लगा। इमाम ग़ज़ाली कहते हैं तू कहता है किस बात का शुक्र अदा करूं, तो सुन, अगर तू अब तक जिंदा है और तेरे बच्चे यतीम नहीं हुए हैं, तो देख मोहल्ले में कोई यतीम बच्चे होंगे, उनकी सूरतों को देख, कैसे कहां भीख मांगते हैं, किस किस के रहमो करम पे रहते हैं। फिर अपने बच्चों के सर पे हाथ रख और सजदे में गिर के कह, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है जो अब तक मैं जिंदा हूं और मेरे बच्चे यतीम नहीं हुए हैं, तेरा फजल है, तेरा करम है। कहने लगा सैयद साहब मैं दिन रात रोता हूं। मैंने कहा फिर मेरे लिए कुछ बताएं। मैंने कहा पहले तो सुनो, ये आंसू की कदर समझ नहीं जानते हैं। अगर माँ के सामने रोएगा तो वो भी रो देगी, कुछ कर नहीं पाएगी। बीवी के सामने रोएगा तो वो भी रो देगी, परेशान हो जाएगी, बहनें भी परेशान हो जाएंगी। आंसू सबको दिखाने के नहीं होते, जैसे पेट सबको दिखाने का नहीं होता, वैसे ही आंसू अल्लाह ने सबके दिखाने के लिए नहीं बनाए हैं। याद रख मेरे भाई, अगर पूरी जिंदगी अपने माँ बाप के सामने रोएगा तो वो परेशान हो सकते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा कर कि तुझे अपनी मौत का वक्त से पहले पता चल गया, तुझे तौबा करने का वक्त है। रात के वक्त में मुसल्ला बिछाकर अपने रब के सामने रोया कर, जो कि मेरा रब चाहेगा तो तेरी दुनिया भी बदल देगा। रहबर हो सकता हूं मगर मैं मंजिल नहीं हूं। मंजिल हमारा रब है, उसकी मोहब्बत है, उसका करम है। मगर आज नौजवान लड़कों को देखो, और ये सैयद साहब की मौजूदगी में, उलमा की मौजूदगी में ये कहते हुए मुझे शर्म बिल्कुल भी नहीं है कि नौजवान लड़कों की आंखों की हया निकल गई, शर्म निकल गई। नौजवान लड़के बर्बाद होते उन्हीं की तरफ जा रहे हैं, फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं। पहले कोई गंदी चीज देखते थे तो छुपा लेते थे, अब छुपाते नहीं है, अब तो स्टेटस लगाते हैं, मोबाइलों में दिखाते हैं, दूसरे को शेयर करते हैं। याद रखें फुक़हा ने लिखा है जो गुनाह छुप के किया जाए वो गुनाह होता है, और जो खुल के गुनाह किया जाए वो गुनाह नहीं होता। वो अल्लाह के साथ बगावत होती है, बगावत अल्लाह के साथ। और जो कौम अल्लाह से बगावत करती है उसे बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता है। नौजवान लड़के मोबाइलों में, यूट्यूब पर, मोबाइलों में, इंस्टाग्राम पर इधर उधर अपने स्टेटस और स्टोरियां लगा रहे हैं लाइक पाने के लिए। अब तो इतने बेगैरत हो गए नौजवान, अपनी बहनों और बेटियों की तस्वीरें लगाने लगे। कल तक जो नौजवान अपनी जान दे देता था अपनी घर की इज्जत के लिए, आज वो अपने घर की इज्जत अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे नीलाम कर रहा है। और स्टेटस लगाने वाले, स्टेटस सबको दिखाने का नहीं होता है, रब को दिखाने का होता है। ये गंदे गाने लगाने वाले, तुझे शर्म नहीं आई? नाम है मोहम्मद नदीम, नाम है मोहम्मद अरशद, नाम है अब्दुल रहमान, नाम है अब्दुल रहीम, और लगा क्या रहा गंदी तस्वीरें। अरे तुझे तो अपने स्टेटस पर तुझे तो गौसे आजम के गुंबद का फोटो लगाना चाहिए, तुझे तो सरकारे गौसुल आजम के रोजे की गुंबद, तुझे तो सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खदरा का स्टेटस लगाना चाहिए, ताकि देखने वालों कि मेरे मोबाइल में जिसका नंबर है ये कोई दुनिया का गुलाम नहीं है, मदीने वाले का गुलाम है। देखिए आप नौजवान लड़कियां, ऐसा कौन उम्मत कभी ऐसा वक्त भी देखेंगे हम लोग कभी सोचा नहीं था कि मुसलमान बाप अपनी बेटी के सामने मोबाइल चलवाएगा और उसमें ब्लॉग बनवाएगा, ब्लॉग, और ब्लॉग को शेयर करेगा लाइक पाने के लिए। लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम है नाज़मा फातिमा, लड़की का नाम है सईदा फातिमा, लड़की का नाम है राबिया फातिमा, लड़की का नाम है ज़ैबुन्निसा, लड़की का नाम है जो है वो फातिमा, लड़की का नाम है ज़ैनब, लड़की का नाम है आयशा, लड़की का नाम है खदीजा। और स्टेटस पे गंदगी चीजें लगा रही है, अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली मेरी बेटी, तौबा कर ले, तौबा। और अगर तौबा तुझे नसीब में नहीं है तो ऐसा कर, या तो अपना नाम बदल या अपना किरदार बदल। तेरे नाम के साथ ये तेरा किरदार अच्छा नहीं लगता। ये स्टेटस लगाने के चक्कर में भीख मांगते हो, मेरा स्टेटस देखो,
کر اللہ کے سامنے جھکنا شروع کر. اگر پوری دنیا لائک کرے گی کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر میرے رب نے ایک لائک کر دیا تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی. اور یہ جتنی عورتیں جتنے لڑکے یہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں, گانے سنتے کانوں میں ریڑھ لگا کے, ان کی ماؤں سے قسم دے کے پوچھ لو کہ جب یہ پیٹ میں تھے تو انہوں نے فلمیں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی, گانے سنے تھے کہ نہیں سنے. مائیں جب تک نیک نہیں ہوں گی معاشرے میں نیکی حیرت سے میں دیکھو. سبحان اللہ بولو. بالکل سبحان اللہ, بالکل حق ہے. ہاں محفل میں آیا کرو تو محفل میں بدذوق لوگوں کا کام نہیں ہوتا. محفل میں ہاں اب جاری بدذوق لوگوں کو نہیں آنا چاہیے محفلوں میں. سمجھ ہے کہ نہیں؟ بولو ذرا سبحان اللہ. بدذوق لوگ کیا ہوتے ہیں جہاں بیٹھ جائیں, کچھ ایسے کردار ہوتے ہیں جہاں بیٹھ جائیں وہیں بے رونقی ہو جائے. ہم مسکرائیں گے نہیں. مسکرانا حضور کی سنت ہے. میں کہتا ہوں اپنے گھروں میں مسکرانا شروع کر دو, جھگڑے ختم ہو جائیں گے. کچھ کردار ہوتے ہیں وہ بولتے نہیں. ایک صاحب کہہ رہے تھے بھائی کہ میں نہیں بولتا. میں کہتے کیوں نہیں بولے؟ بس نہیں بولتا. میں کہتے کو بولو تو صحیح, بولا کرو, ورنہ سوچا کرو کہ برابر والا بول رہا ہے اور اللہ نے تمہیں توفیق کیوں نہیں دی. سب اللہ کا نام لے رہے ہیں. سبحان اللہ. میں عوام سے ہی بات کر رہا ہوں, بول کے سنو سبحان اللہ. سبحان اللہ. علماء سے تو ہمیں دعائیں چاہیے. آپ زور سے بولے سبحان اللہ. میں کہتا ہوں میاں جب تک مائیں نیک نہیں ہوں گی بچے نے لاہور کے اندر آج سے 150 سال پہلے ایک بچہ کھڑا ہے. وہ بچہ تقریباً 150 سال پہلے اچھے نمبروں سے پاس ہوئے 5 بچے, اور اسکول والے لوگ کہہ رہے ہیں یہ غریبوں کے بچے, انہیں ہم پڑھائیں گے. بچوں سے پوچھ رہے بولو کیا بنو گے؟ ایک بچہ کہنے لگا انجینئر, ایک بچے نے ڈاکٹر, ایک نے کہا میں فوج میں جانا چاہتا ہوں, ایک بچے نے کہا تو کیا بنے گا؟ کہا سائنٹسٹ بننا چاہتا ہوں. ایک چھوٹا سا بچہ خوبصورت کھڑا تھا, کہا تو کیا بننا چاہتا ہے؟ رونے لگا. وہ بتانا کیا بننا چاہتا ہے؟ نہیں بولا. وہ بتانا کیا بننا چاہتا ہے؟ بولنا بیٹے, رو مت, ہم تجھے پڑھائیں گے. تو بچہ بولا میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. اساتذہ نے کہا یہ کیسا بچہ ہے بھائی؟ مذاق اڑایا. تجھے پتہ نہیں صحابی وہ ہوتا ہے جو حضور کے زمانے پیدا ہو, حضور کے زمانے میں ایمان لائے اور ایمان پہ مر جائے, وہ صحابی ہوتا ہے. یہ آگے بڑھ کے یہ بات کہی نا, بچہ رو کے بولا ماسٹر صاحب یہ تو مجھے نہیں پتا تھا, مگر کیوں بننا چاہتا ہے یہ تو بتا. کہ اس وجہ سے کہ میری ماں روز رات کو سوتے وقت کبھی ابو بکر کی کہانی سناتی ہے, کبھی عمر کی کہانی سناتی ہے, کبھی عثمان کی کہانی سناتی ہے, کبھی علی کی کہانی سناتی ہے, کبھی حذیفہ کی کہانی سناتی ہے, کبھی عبد الرحمن کی کہانی سناتی ہے, کبھی سلمان فارسی کی کہانی سناتی ہے, کبھی زبیر بن عوام کی کہانی سناتی ہے, کبھی بلال حبشی کی کہانی سناتی ہے. اور میری ماں کہتی ہے کہ صحابی وہ ہوتے ہیں, صحابہ وہ ہوتے ہیں جن سے حضور بہت پیار کرتے ہیں. وہ بچہ کہنے لگا ماسٹر صاحب مجھے ایسے ہی بنا دو جس سے میرے حضور پیار کرنے لگے. ماسٹر نے بچے کو اٹھایا, پیشانی کو چوما اور کہا میرے لال تو صحابی تو نہیں بنے گا, مگر تیری فکر اتنی بڑی ہے کہ تو بڑا آدمی بنے گا. وہی بچہ جب بڑا ہوا تو اسی کا نام ڈاکٹر محمد اقبال تھا. اسی نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے مانتے ہیں. بچے نے ایک میں بتاؤ جب بچہ رونے لگا تو ماں نے کیا کیا؟ موبائل پہ کان پہ موبائل لگا دیا. قرآن پڑھنے سے بچے دور. پہلے کی مائیں قرآن پڑھتی تھی, اب تو خاندان کے خاندان قرآن سے خالی. پہلے کے لوگ کتنے اچھے لوگ تھے وہ مسلمان, اب انہیں کہاں ڈھونڈے؟ اب انہیں کون سا چراغ لے کے ڈھونڈے؟ وہ مسلمان, وہ عورتیں. اور یہ علماء کے درمیان میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, خدا کی قسم مدینے کے صحابہ کا ذکر کرنے والوں, انصار و مہاجرین کا ذکر کرنے والوں, نبی کے نام پہ قربان ہونے والوں کا ذکر کرنے والوں, کبھی کبھی ان
جن کے وہ بیٹے تھے، جن کے وہ بھائی تھے، جن کے وہ بیٹے تھے، جن کے وہ شوہر تھے، جو کہ جب تک عورتیں اپنے اندر اسلام کا جذبہ پیدا نہیں کرتی تب تک بچوں میں پیدا نہیں ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، حق ہے، حق ہے۔ مدینے کے مرد بھی لاجواب ہیں اور مدینے کی عورتیں بھی لاجواب ہیں۔ اور آج مدینے کی عورتوں کی بات سن لو ذرا، بولو سبحان اللہ۔ آج ان عورتوں کی بات سنو جنہیں میرے حضور نے پسند فرمایا۔ سبحان اللہ تو بولو۔ آج کے زمانے کی عورتیں، توجہ کرو، آج کے زمانے کی عورتیں یہ سماعت کریں، آج ہی اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتی، اسکول تو بھیجتی ہیں صبح صبح پڑھنے کے لیے، انگریزی پڑھانی چاہیے، کوئی بری بات نہیں ہے، انگریزی پڑھانی چاہیے، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روز اسکول پہ بھیجنے میں ناغہ نہیں ہوتا۔ اور میری بیٹی اور میری بہن تجھے ایک گزارش یہ ہے کہ جب تو اسکول بھیجے گی تو تیرے بچے کی دنیا سنور جائے گی، اور اگر تو مسجد اور مدرسے میں بھیجے گی تو تیرے بچے کی آخرت سنور جائے گی۔ میرے نبی نے اعلان کر دیا، چلو بھائی صحابہ آؤ، اور آ کر کے اپنے اپنے بچوں کو لے کے آئے ہوتے، جنگ کے لیے جانا ہے، اللہ کے نام پہ لڑنے کے لیے، شہید ہونے کے لیے۔ اللہ اکبر، توجہ کرے، جب مدینے میں بچہ پیدا ہوتا تھا، بچے کے پیدا ہوتے ہی ماں کہتی تھی، اے اللہ میرے بچے کو زندگی دے، اور اے میرے مالک میں اسے تیرے حبیب کے قدموں پہ قربان کرتی ہوں۔ اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارے تھے قرآن۔ ہم سے اچھے تو پہلے زمانے کے بھکاری تھے، جیسے ہم ہیں۔ جمع مسجد پہ ایک آدمی بھیک مانگ رہا تھا، مسلمان انگریز آیا، بھیک دے کے چلا گیا، پرس گر گیا، اس نے اٹھا لیا فقیر نے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ انگریز آیا تو اس نے کہا یہ آپ کا پرس گر گیا تھا، پرس کھولا، سارے پیسے تھے۔ انگریز بولا بھکاری اتنا پیسہ ہے، تیری زندگی بدل سکتی تھی، تو نے لیا کیوں نہیں؟ آنکھوں میں آنسو لے آیا بھکاری، کہنے لگا بھکاری ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں، تو عیسیٰ کا امتی ہے، میں اپنے مصطفیٰ کا امتی ہوں۔ اگر تیرے عیسیٰ نے قیامت کے دن میرے نبی سے کہہ دیا ہوتا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کے پیسے چرائے ہیں تو میرے نبی کو تکلیف ہوتی، اور میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں جو حضور کو تکلیف دوں۔ انگریز بولا او بھکاری، جب تیرے اندر ایسا ایمان ہے تو ابو بکر عمر کے اندر کیسا ایمان ہوگا؟ ایسا کر مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے۔ میاں اب کوئی دیکھو، اب نہ دنیا میں کوئی ابو بکر آئے گا، نہ اب کوئی دنیا میں عمر آئے گا، نہ کوئی عثمان آئے گا، نہ کوئی مولا علی آئیں گے، نہ غوث العظم آئیں گے، نہ خواجہ معین الدین چشتی آئیں گے، نہ فاتح بالغیام آئیں گے، نہ قطب الدین بختیار کاکی آئیں گے، نہ نظام الدین اولیاء آئیں گے۔ اب جتنا بھی اسلام لوگ سمجھیں گے وہ آپ سے سمجھیں گے، بے شک۔ آپ کو دیکھ کے سمجھیں گے، آپ کے کردار سے سمجھیں گے، آپ کی گفتار سے سمجھیں گے، آپ کی ایمانداری اسلام کی ایمانداری مانی جائے گی۔ جو آپ سے ملے گا، توجہ چاہتا ہوں میری بات پر، میرے نبی نے فرمایا اپنے اپنے بچوں کو لے کر کے آئے، بھیڑ لگ گئی عورتوں کی، عورتیں جوان بچوں کو لے کر کے آتی ہیں، جوان، یا رسول اللہ یہ میرا بچہ جوان کیا تھا آج ہی کے دن کے لیے کہ جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم فرمائے تو حضور کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے میں اپنی جوان بیٹا لے کے آئی ہوں، یا رسول اللہ پوری زندگی کی کمائی لے کر کے آئی ہوں، یہ میرا کڑیل جوان، یہ میرا بیٹا، یا رسول اللہ اس وجہ سے نہیں لائی ہوں کہ اس کا خیال رکھے، میں یہ نہیں کہوں گی حضور آپ سے، میں یہ نہیں کہوں گی حضور خیریت سے واپس آ جائے، نہیں حضور میں یہ کہوں گی کہ جب میرا بیٹا جا تو رہا ہے یہ جنگ پہ ہوگا، جنگ کے میدان میں ہوگا، اور میں مسلح پہ بیٹھ کے دعا مانگوں گی، اور جب اس کی شہادت کی خبر آئے گی تو میں کہوں گی میرے مالک بیٹا قربان کرنا میرا کام تھا، قبول کرنا تیرا کام۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ قبول کرنا تیرا کام ہے۔ ایک سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عورت ہے، شاعرہ ہے، اسلام لا چکی ہے، 2 بچے ہیں، رات کا وقت ہے، رو رہی ہے، بچہ کوئی 10 سال کا، ایک بچہ 11 سال کا، ایک 13 ہے 14 سال کا، تقریباً اٹھ گئے بچے ماں کو روتے ہوئے،
آگے بڑھ کے بولے اماں کیوں رو رہی ہو؟ ماں نے سلام پھیر کے کہا بیٹے آپ کی کوئی مطلب کی بات نہیں کرنا، اماں کیوں رو رہی ہو؟ اتنی سستیوں سے ہماری ماں کیوں رو رہی ہے؟ ہماری بیوہ ماں اب نہیں روئے گی، اب ہم تیرے بچے بڑے ہو چکے ہیں، بتا کیا حکم ہے، کیا کرنا ہے؟ میاں ماں کہنے لگی بیٹے اور تو کچھ نہیں، مگر میری خواہش یہ تھی کہ حضور کے غلام تیار ہو رہے سرکار پہ جان دینے کے لیے، میں یہ چاہتی ہوں میرے بیٹوں کہ تم بھی اس فوج میں شامل ہو جاؤ۔ بچوں نے کہا امی پھر ہم تیار ہیں۔ توجہ میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، چھوٹے بچوں دھیان سے سنو، ہم تیار ہیں۔ امی چلو اللہ کے رسول کے پاس فجر کی نماز کے بعد گئی اور جانے کے بعد کہنے لگی یا رسول اللہ میں بیوہ عورت ہوں، میں نے اپنے بچوں کو دونوں کو پالا ہے، آج ہی کے دن کے لیے یہ میرے بچے آپ کے اوپر قربان ہو جائیں، اسلام کے اوپر، اسلام کی بقا کے لیے، توحید کے لیے، حضور آپ کی عزت کے لیے یہ قربان ہو جائیں، ان بچوں کو قبول کر لیں۔ حضور نے فرمایا تیرے بچے چھوٹے ہیں، مگر بڑے والا بچوں کو دیکھ کے کہا چل یہ تو جا سکتا ہے، چھوٹے والا بچہ تو نہیں جا سکتا۔ تو چھوٹا والا بچہ اپنے پنجے کچھ کے کھڑا ہونے لگا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آپ دیکھ لو میں بھی اپنے بھائی کے برابر ہی ہوں، تھوڑا بہت چھوٹا ہوں، مجھے بھی لے تھوڑا بہت ہی تو چھوٹا ہوں یا رسول اللہ، مجھے بھی لے چلے میرے ہاتھ، اور توجہ کرے یار۔ حضور نے فرمایا نہیں تو چھوٹا ہے، کہنے لگا حضور یہ میرا بڑا بھائی ہے، طاقت میں مجھ سے کم ہے۔ سرکار نے فرمایا کیسے؟ تو حضور کشتی کرا دیجئے، تو کشتی کے لیے آگے بڑھا اور کان میں جا کے بڑے بھائی کے بولا یار تو حضور کی بارگاہ میں حضور کے ساتھ جا رہا ہے قربان ہونے کے لیے، دیکھ مجھے بھی ایک آج کشتی میں گر جا، مجھے بھی موقع مل جائے گا حضور کی بارگاہ میں قربان ہونے کا۔ یہ کہہ کے جب چھوٹا بھائی رویا تو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار نے فرمایا جس قوم میں ایسے جوان ہو دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جب دونوں بچے قبول ہو گئے تو ماں نے اپنے بچوں سے کہا لاؤ میرے پیارو تمہارے سروں پہ ہاتھ تو پھیر دو۔ بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا، کہا میرے لال، میرے بیٹے، میں تجھ سے یہ نہیں کہوں گی بچ کے آؤ، بلکہ میرے لال تم جاؤ اور جا کر کے ایک ہی تمہاری ماں کی تم سے نصیحت ہے، جتنے بھی زخم آئے سینے پہ آئے پیٹ پہ نہیں آنے چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ مدینے کی عورتیں شیر دل پیدا کرتی ہیں، پھول دل پیدا نہیں کرتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ ایک عورت اپنا چھوٹا سا بچہ لے کے آ گئی 2.5 سال کا، تو حضور سے بھی لے جائیں۔ سرکار نے فرمایا یہ تو بہت چھوٹا ہے، اس کا کیا کریں گے؟ کہا حضور وہ تیر آتے ہوں گے نا، تو یا رسول اللہ تیر سے میرے بچے کا آپ ڈھال بنا لیں، اس کے تیر داخل ہوں گے اور وہ شہید ہو جائے گا، میں کامیاب ہو جاؤں گی، اور حضور میرے پاس اس سے بڑا کوئی بچہ نہیں ہے، ورنہ میں اسے لے کے آ جاتی۔ اللہ اکبر، میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا میرے سرکار نے، میرے آقا نے، عورت اپنے بچے کو لے جا، تیرا بچہ چاہے شہید ہو نہ ہو اللہ تجھے شہیدوں کی ماں میں اٹھائے گا۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ مگر آج کے زمانے کے میں اپنے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، آج کی عورتیں اور وہ میاں، ایک عورت نے دیکھا کہ اس کا بھائی مر گیا، شہید ہو گیا، بھائی شوہر بھائی شہید ہو گیا، مگر میاں لوگوں سے پوچھا، کسی نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا، کہنے لگی اللہ کا شکر ہے، اللہ قبول کرے، مگر بتاؤ حضور کا کیا حال ہے؟ تیرا بیٹا شہید ہو گیا، اور چلو ٹھیک ہے، الحمدللہ اللہ قبول کرے، مگر میرے حضور کا حال بتاؤ، میرے سرکار کا حال بتاؤ، میرے حضور کا حال بتاؤ، میرے نبی کا حال بتاؤ۔ پردے میں جا رہی ہے لاشیں دیکھنے کے لیے، کسی نے کہا تیرا پردہ ختم نہیں ہوا ابھی تک، پردے میں باپ مر گیا، بھائی مر گیا، باپ مر گیا، شوہر مر گیا، 3 لاشیں پڑی ہیں، تیرا پورا خاندان ختم ہو گیا، تیرا پردہ ختم نہیں ہوا۔ کہنے لگی سنو، میرے باپ اور بھائی اور بیٹوں کو موت آئی ہے، مگر میرے ابھی پردے کو موت نہیں آئی، میرا اسلام کو پردہ تھوڑی میرا۔ آج دیکھو مسلمان عورتیں اور مسلمان مرد، میں عورتوں کی باتیں کیوں سنا رہا ہوں؟
تاکہ مردوں کو غیرت آئے کہ اس زمانے کی عورتیں کتنی بڑی تھیں، اور مردوں کو غیرت آئے کہ بھئی آج حالت کیا ہے، ہماری بربادی ہماری طرف آ رہی ہے اور ہم بڑے مزے لے رہے ہیں، نعرے بڑے لگا رہے ہیں۔ بھائی عورتوں کے پاس کردار ہے، جو عورت کبھی بے پردہ نہیں دیکھو اسے دیکھ لو شادی والے دن بے پردہ۔ آج کے زمانے کی عورتیں، میری بیٹیاں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، سب میری بہنیں ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں اپنے مرد کے لیے سجنا ثواب ہے۔ ذرا بولو ذرا، کوئی میں فارسی میں بات تھوڑی کر رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اب جو ہے اپنے مرد کے لیے سجنا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہمارے امام فرماتے ہیں کہ جب عورت کو پتہ چلے کہ مرد آنے والا ہے تو اسے چاہیے میک اپ کرے، اپنے کپڑوں کو سنوارے، اچھا موڈ بنائے، آدمی جب آئے تو مسکرا کے اس کا استقبال کرے، اللہ اکبر، اس کو سلام کرے، اللہ اکبر، غور کرے۔ مگر فرماتے جب وہ اپنے آدمی کو دکھانے کے لیے آئینہ دیکھتی ہے تو جتنی بار آئینہ دیکھتی ہے اللہ اتنے ہی سچے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب وہ کسی غیر مرد کے لیے نکلتی ہے سچ کے بن کے، جسم پہ ٹائٹ کپڑے پہن کے، بے شرموں اور بے حیاؤں کی طرح، تو پھر فرماتے ہیں پھر اس پہ ہر قدم پہ لعنت۔ لعنت اللہ کی رحمت سے محروم۔ لعنت کا مطلب ہلکا سمجھ رہے ہیں لوگ۔ سرکار غوث العظم نے ایک حدیث فتول غیب میں آپ نے کوٹ کی ہے، حدیث قدسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب جب میں کسی پہ لعنت بھیجتا ہوں تو اس کی 7 نسلوں تک اثر رہتا ہے۔ یہ گھروں میں بے برکتی کیوں ہے؟ لعنت بھیجتے ہیں کتنی نسلوں تک؟ 7 نسلوں تک عرض کی گئی، اے میرے پروردگار، میرے رحمت والے نبی نے عرض کی جب تو لعنت بھیجتا ہے تو 7 نسلوں تک اثر رہتا ہے، اور جب تو اپنی رحمتیں بھیجتا ہے تو رب نے فرمایا محبوب میری لعنت کی حد تو ہے مگر میری رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے پردہ نکل گئی گھر سے، شادی میں بے پردہ۔ ایک صاحب کہنے لگے میری بیوی، بات نہ کرو، میری بیوی بڑی نیک تھی۔ میں نے کہتے میری بیوی بڑی نیک تھی، کہتے سید صاحب ایک دن پڑوسن آئی، اس نے اسے بگاڑ دیا۔ میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگا پڑوسن کہنے لگی تو اتنی نیک ہے، اتنی شریف ہے، اور تو جو ہے نا وہ پردہ کرتی ہے جا کر کے شادیوں میں۔ ارے سب اپنی تو ہوتے ہیں۔ کہتے اس نے پردہ کرنا چھوڑ دیا اس شیطان کی خالہ کی وجہ سے۔ کہتے پڑوسی دن شادی میں جا رہے تھے تو مجھ سے بولی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، تو میں نے کہا میں تو بیگم گھر پہ رہتا ہوں، صبح بھی دیکھ پایا، صبح بھی مجھ سے پوچھ سکتی ہو، شام کو بھی پوچھ سکتی ہو، دوپہر کو بھی پوچھ سکتی ہو، میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسی لگ رہی ہو۔ اب تو تم جن لڑکوں کے لیے سجی ہو ان سے جا کے پوچھو کیسی لگ رہی ہو۔ بے غیرتی کی حد یہ ہے اس قوم میں، اب اس قوم کو کوئی کیا سمجھائے کہ ایک بھائی ہے، ایک بہن ہے، اور ایک دوسرا بھائی ہے، دوسری بہن ہے، یہ اس کی بہن کو دیکھ رہا ہے، وہ اس کی بہن کو دیکھ رہا ہے۔ شادیوں میں یہ میری بات غلط تو نہیں کوئی؟ ایک دوسرے کو بہنوں کو دیکھ رہے ہیں، معاذ اللہ۔ مسلمانوں کی شادیاں اس لائق نہیں ہے کہ وہاں جایا جائے، معاذ اللہ۔ عورتیں سمجھتی ہیں میری بیٹیاں ہم تم سے اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کردار بڑا اثر کرتا ہے۔ ماں کی گود میں جو عشق مل جائے وہ قیامت تک ختم نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب ماں اپنے بچوں کو فیڈنگ کرائے، دودھ پلائے، فرماتے ہیں جب وہ دودھ پلاتے وقت اگر وہ درود پڑھنا شروع کر دے نا تو اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دیتا ہے۔ کیا بنا دیتا ہے؟ بولو، عاشق رسول۔ کیا بنا دیتا ہے؟ کسے بناتا ہے؟ کسے بناتا ہے؟ اس کے بچے کو بناتا ہے جس کی ماں درود پڑھتی ہے، اس کے بچے کو بناتا ہے جس کی ماں درود پڑھتی ہے۔ اب ذرا غور کرو میاں، میری بہنیں، میری بیٹیاں کیا جواب دیں گی؟ ان کی المانیوں میں کپڑے بڑے ہوئے ہیں۔ آج کل کی عورتیں کہاں کسی کا کام کرتی ہیں، کہاں کسی کا خدمت کرتی ہیں۔ میاں وہ زمانے کی عورتیں اور تھیں، آؤ میں تمہیں وہاں لے کر کے چلوں۔ کائنات کی ساری عورتوں کی جو سردارہ ہیں، میاں سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، پوری دنیا کی عورتوں کے لیے مشورہ۔ اقبال کہتا ہے جب تک عورتیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے نقشے قدم پہ نہیں چلیں گی انقلاب نہیں آئے گا، گھر میں نیک بچے پیدا نہیں ہوں گے۔ اور سیدہ فاطمہ کا کردار کیا ہے؟ نبی کی بیٹی کا کردار یہ ہے،
इमाम हसन फरमाते हैं मेरी अम्मी अपने हाथों से चक्की चलाती थी, मेरी अम्मी अपने हाथों से पानी निकालते लाती थी कुएं से, और मेरी अम्मी अपने हाथों से झाड़ू लगाती, रोटियां बनाती, और मेरी अम्मी 17 दिन तक मेरे घर में चूल्हा नहीं जलता, इसके बावजूद मेरी माँ 1000 रकात नमाज नफिल पढ़ती थी रोज रात में। फरमाते मगर जब मेरी माँ रोटी बनाती थी तो कुरान की तिलावत करती थी, उठते बैठते मेरी माँ फातिमा कुरान पढ़ती थी। फरमाते हैं हमने अपना जितना भी कुरान सीखा अपने घर में अपनी माँ फातिमा से सीखा, और बाहर निकल के अपने बाबा अली से सीखा। नबी की बेटी सैयदा, बोलो तो सही सुभान अल्लाह। नबी की बेटी फातिमा सैयदा कायनात अपने घर में बैठी है। देखिए यहाँ पर रिवायत में आता है घर में तशरीफ रखती है, पड़ोस से रोने की, ध्यान से सुना, पड़ोस से रोने की आवाज आ गई, तवज्जो करो, पड़ोस से रोने की आवाज आ गई। जब रोने की आवाज आ गई तो सैयदा फातिमा ने कहा ये कौन रो रहा है? किसी ने कहा यहूदन औरत के डिलीवरी होने वाली है, बच्चा पैदा होने वाला है, और वो बच्चे में दर्द ज़ैम मुब्तला है, वो बच्चे में की तकलीफ है, इस वजह से रो रही है। सैयदा ने फरमाया ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी पड़ोसन परेशान रहे, मैं घर में रहूं? आपने अपनी चादर को संभाला और फिर आप बाहर को निकली, और निकलने के बाद देखा तो वो अपने कमरे में तड़प रही थी, दर्द बच्चे का हो रहा था, बच्चा पैदा नहीं होने वाला था, बिल्कुल मौत के करीब चली गई थी। मियां वो सैयदा कायनात की उसके घर गई तो देखा वो तड़प रही थी, तरस रही थी। नबी की बेटी ने जाके उसके सर पे हाथ रख दिया। अल्लामा हसन फरमाते हैं दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो और सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ भरा हो। नबी की बेटी ने जब उसके सर पे हाथ रखा, अल्लाह का करम कि उसका बच्चा पैदा हो गया, डिलीवर हो गया बच्चा। तो हुजूर की बेटी ने क्या किया? उसके बच्चे को फिर नहला दिया। बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह। यार उस बच्चे के बारे में आप क्या ख्याल करेंगे जो गोद में जब पैदा हुआ है तो नबी की बेटी ने नहलाया? उसके वजूद पर कभी शिर्क की और कुफ्र की उसके कभी गंदगी नहीं आ सकती जिसे नबी की बेटी ने पाक कर दिया। हुजूर की बेटी ने उसके बाद उसके घर में सफाई कर दी, झाड़ू भी लगा दी। फिर फरमाया तेरा शौहर आएगा तो खाएगा क्या? कहने लगी बड़ा जालिम है, परेशान करेगा, मैं बड़ी परेशान हूँ, खाना नहीं बना है। तो आपने फरमाया ला मैं बना दूं? कहा मेरे घर में आटा नहीं है। कहा चक्की तो होगी, ला मुझे जौ दे दे, मैं तेरी जौ पीस दूंगी। अल्लाह अकबर। आज तो देखो, आज लड़कियों को देखो, अपनी आज बहुएं अलग अलग हो जाए ना, अलग तवज्जो करो तो किसी का काम कब करती हैं? अपने बॉर्डर लगा लेती हैं, यहाँ से यहाँ तक मेरा घर है, यहीं तक मेरी झाड़ू का पंजा चलेगा, आगे नहीं चलेगा, इससे आगे मेरा नहीं चलेगा। नबी की बेटी सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा ने उसके घर में चक्की चलाई और फिर अपने मुबारक हाथों से रोटी बनाई और फिर अपने घर चली गई। शाम के वक्त में यहूदी आया और कहने लगा, ये बच्चे को देखा, पहला बच्चा था, खुश हो गया, दिल बादीचा हो गया, उठाया गोद में, और गोद में उठाने के बाद उसने अल्लाह अकबर, बच्चे को देखा, खुश हुआ। बीवी ने कहा सुन, अगर नबी की बेटी ना आती ना, जिनसे तू नफरत करता है नबी से, उनकी बेटी फातिमा ना आती तो मैं मर जाती। नबी की बेटी की वजह से तेरा बच्चा दुनिया में आया है, उनके वसीले से इतना सुना था मियां। वो कहने लगा सुन, उनका जिक्र मत कर, मैं उनसे नफरत करता हूं। वो कहने लगी देख, मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, आज मांगती हूं, ऐसा कर मुझे नबी का दीदार करा दे, आमना के लाल के दरबार में ले चल। कहा क्यों? जब से फातिमा को देखा है यही सोच रही हूं कि जब बेटी के चेहरे पे इतना नूर है तो फिर मुस्तफा के चेहरे का हाल क्या होगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कहने लगी, वो अंदर चला गया, चल मैं बात नहीं सुनता तेरी। अंदर जाके रोटी खाने लगा। क्या करने लगा बोलो? मगर रोटी ज्यादा नहीं खा पाया, 3 लुकमे खा के वापस। बीबी से बोला कैसे खाना बनाया? कहा तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? पहले ये बता, तू तो बहुत खाता है, ये 3 लुकमे खा के कैसे आ गया? कहा तू बता, तूने खाना कैसे बनाया आज? कहा तू बता। कहा तो फिर सुन, मैं बताता हूँ। मैंने बड़े बड़े महलों में और राजाओं महाराजाओं के घर खाना खाया है, मगर जितना मजा 3 निवालों में आया आज तक इतना मजा नहीं आया। ये खाना मैंने नहीं, नबी की बेटी फातिमा ने बनाया है। नारे तकबीर, नारे साथ, नारे साथ।
بچیوں کو بتاؤ تو بڑے باپ کی بیٹی ہو سکتی ہے, تیرا باپ بڑا باپ ہو سکتا ہے, مگر تیرا باپ فاطمہ کے باپ کے پیر کی دھوکہ بھی نہیں ہو سکتا. تکبر کرتی ہے, گھرانہ کروا لو بھائی. وہ یہودی کیا بولا, یہودی بولا جیسی روٹی کھائی نا دل کا میل نکل گیا. نبی کی بیٹی کے دروازے پہ جا کے بولا, او حضور کی بیٹی سیدہ کائنات, آپ میرے گھر نہیں گئی تھی, اسلام میرے گھر چلا گیا تھا. آپ نے میرے بچے کو تھوڑی پاک کیا ہے, آپ نے تو پوری نسل کو پاک کر دیا. میں پورے خاندان سمیت اہل بیت کا غلام بنتا ہوں. بولو تو صحیح ذرا سبحان اللہ, تو دل لگا کے بولو سبحان اللہ. کی بیٹی کون ہے میاں؟ میری بہنیں میری بیٹیاں سنیں جن کی الماریوں میں کپڑے بڑے پڑے ہیں اور انہیں میاں اتنا بھی پتہ نہیں کہ اس کون سے کپڑے کس وقت پہننے ہیں. میاں کوئی کپڑا آدھی آستین کا کپڑا ہے, کوئی یہاں کا. یہ جواب کیا دیں گی؟ لو میں حدیث پیش کرتا ہوں, مجھے بتائیں یہ کیا جواب دیں گی؟ یہ مہنگے مہنگے کپڑے عید پر انہیں الگ چاہیے, بقرعید پہ الگ چاہیے, شادی پہ الگ چاہیے, مدنی کا سوٹ الگ چاہیے. میں کہتا ہوں اللہ توفیق دے تو ہر جمعے کے دن نیا جوڑا پہن, ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے, مگر ایسے تو کپڑے بنا کہ جو پہن کے تو نماز پڑھ سکے. سمجھو ہے اللہ کے رسول کی بیٹی, سنو سبحان اللہ. نبی کریم کی بیٹی ہے, ادھر دیکھو دھیان سے میری طرف دیکھو, نبی کریم کی بیٹی ہے. اللہ کے رسول اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں, سبحان اللہ. حضرت عمران کہتے ہیں, ایک سردار کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا, امام غزالی حدیث لائیں, میری بہنیں میری بیٹیاں جو گاؤں میں رہتی ہیں, میری بہنیں سنیں نبی کی بیٹی کی بات بتانا ہمارا کام ہے, پہنچانا اللہ کا کام ہے. سنیں میری بیٹیاں میری بہنیں, جتنی شہزادیاں بیٹھی ہیں اسلام کی میری بیٹیاں سنیں. اللہ کے رسول اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے, وہ بیٹی سے ملنے جایا کرو, حضور کی سنت ہے. ملنے گئے تو حضرت عمران کہتے حضور نے فرمایا فاطمہ اندر آ جاؤں؟ کہا ابا اکیلے ہیں تو آ جائیں. عمران آئے میرے ساتھ, انہیں نہ لائیں. کیوں نہ لاؤں؟ ابا نہ لائیں, کیوں انہیں نہ لائیں؟ ہے کون عرفہ والا, حضور جانتے ہیں مقام فاطمہ زہرا, حضور جانتے ہیں. حضور نے فرمایا بتانا میری بیٹی, کیوں نہ لاؤں؟ اندر سے آواز آئی ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے. ایک جوڑی کپڑے میں اتنے پہمد لگ گئے. عمران کہتے ہیں میں رویا, میں نے کہا میرے حضور قربان جاؤں آپ پر, آپ کے خاندان پر. حضور نے اندر چادر بھجوائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر چادر بھجوائی. حضور اندر گئے, دیکھا تو بیٹی کا چہرہ بالکل پیلا ہے, کمزور ہو رہی ہے. فاطمہ کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے. میری بیٹیا کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے ابا. وہ فاطمہ کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے ابا. یار بات تو ایسے ہی پوچھنے لگے تو بیٹی رو دیتی ہے. پہلے ہم نے دیکھا تھا اپنے بچپن میں, بیٹی کے گھر جب باپ جاتا تھا دروازے پہ جا کے آواز دیتا تھا, بیٹی رونے لگتی تھی میرا باپ آ گیا, میرا باپ آ گیا. آج باپ نے اپنی بیٹی کے گھر جانا بند کر دیا, بھائی نے اپنی بہن کے گھر جانا بند کر دیا. میرے حضور فرماتے ہیں میرے آقا اور میری بیٹی بتانا, اللہ فرماتے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. کیا ہو گیا میری بیٹی, کیا ہو گیا؟ عرض کرتی ابا اور تو کوئی بات نہیں ہے, البتہ آج میں نے 5 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے, میرے پیٹ سے ایک پتھر بندھا ہے. میرے آقا نے فرمایا بیٹی مومنین کے لیے یہ قید خانہ ہے, سجن المومنین و جنت الکافر, اور کافر کے لیے جنت ہے یہ دنیا. اے فاطمہ اگر تو نے آج 5 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے تو تیرے باپ محمد کو آج 9 دن ہو گئے, میں نے 9 دن سے کچھ نہیں کھایا اور میرے پیٹ سے 2 پتھر بندھے ہوئے. یہ کس نے پاکن پھیلایا تھا اسے میرے سامنے لے کے آؤ. جو یہ کہتا رہا خالی ایک ہی بات کہتا رہا کہ گوشت کھانا سنت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے گوشت کھانا سنت ہے, مگر امی عائشہ فرماتی حضور نے کبھی ایک دن میں 2 بار کھانا نہیں کھایا اور حضور اکثر فاقے کرتے تھے. سرکار پیٹ پر پتھر باندھتے تھے. اگر گوشت کھانا سنت ہے تو پیٹ پر پتھر باندھنا بھی تو سنت ہے. اگر گوشت کھانا سنت ہے تو راستے میں نکلتے وقت مسلمانوں کو سلام کرنا بھی تو سنت ہے. اگر گوشت کھانا سنت ہے تو رشتہ داروں کو معاف کرنا بھی تو سنت ہے. اگر گوشت کھانا
واہ سبحان اللہ. کائنات میں نہ تو ایسے لوگ پیدا ہوئے تھے. ادھر تو دیکھو, ادھر تو دیکھو. مولا علی فرماتے, توجہ کرو, مولا علی کہتے میں اپنے گھر آیا 5 دن کے بعد, دروازے پہ دستک دی, فاطمہ, کہتے دروازہ کھولا مسکرا کے, بولو سبحان اللہ. سنت فاطمہ تو سر مسکرا کے کھولا, مسکرا کے کھولا. اے بھائی بات نہ کرو, میں نے کئی بار دیکھ لیا. توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے؟ ہاں. تو سنیں, حضرت علی کہتے فاطمہ تو زہرا سیدہ نے مسکرا کے سلام. دیکھیں آپ یہ طریقہ ہے. وسیم بریلوی کہتا ہے تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کو لوٹیں تو سلیقے مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. نبی پاک کی بیٹی سیدہ پاک نے مسکرا کے دروازہ کھولا. مولا علی نے کہا فاطمہ خیریت, مجھے بھوک لگی ہے. کہتی بیٹھی ہے, پانی دیا. میں نے کہتے میں نے پانی پی لیا نا. میں نے کہا فاطمہ مجھے کھانا دو. تو رونے لگی, کہنے لگی رونے لگی. میں نے کہا فاطمہ کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگی اے میرے سرتاج, آج ابا کے گھر 15 دن سے چولہا نہیں جلا ہے. مولا علی کہتے ہیں میں بھوکا صبر کر سکا. میں گیا باغ میں یہودی کے, اور میں نے کہا مجھ سے کوئی مزدوری لے لے اور مجھے کھجور دے دے. آج کوئی مزدوری کرے تو بری نظر سے مت دیکھا کرو. مزدوری کرنا یہ علی کی بھی سنت ہے اور یہ برکت بھی ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری خانقاہیں جس کے نام سے چل رہی ہیں اس علی کی بات بتا رہا ہوں. گئے جا کر کے مولا علی کہتے ہیں میں بھوکا تھا مگر میں نے کہتے ہیں رسی, اس نے کہا 1 ڈول کھینچو گے تو 1 کھجور دوں گا. کتنی؟ 1 ڈول کھینچو گے. مدینے میں آج بھی کھجوریں. تو کہتے ہیں مجھ سے 2 ڈول بھی نہیں کھینچتی تھی, تھکا ہوا تھا. آدمی سفر سے آئے. کہتے پھر میں نے جو ہے نا اس کے بعد کہتے اپنے حضور کو یاد کرتے کرتے میں نے 17 ڈولیں کھینچی. کہتے ہیں میں پسینے میں سڑا بالکل نہا گیا, اور پھر میں نے کہتے ہیں وہ 17 کھجوریں اجوا لی. حضور کے پاس پہنچا, سرکار نے فرمایا اے علی تو اپنے گھر نہیں گیا, آپ خیریت سے آ گئے؟ علی کہا حضور کا بچے بھی تو بھوکے, انہیں نہیں کھلایا. میں نے کہا حضور بچوں سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو کہتے ہیں میرے علی ابھی ایسے نہیں کھائیں گے, چل تیرے گھر چلتے ہیں. کہتے ہیں حضور میرے گھر گئے, اپنے نواسوں کو اٹھایا. کہتے ہیں میرے بچے اتنے کمزور تھے کہ اٹھا نہیں جاتا تھا حسن حسین سے. کہتے ہیں کھجوریں منہ میں دانا دیتے تھے, پہلے نواسوں کو کھلایا. میں کہتا ہوں یار نبی کے گھر نے کیا دنیا کو نہیں دیا ہے. کبھی مدینے میں جا کے دیکھو, دشمن بھی جائے تو اس کا بھی پیٹ بھرتے ہیں میرے حضور. اتنا کھانا پڑتا ہے مدینے میں, مگر میں کہتا ہوں میرے حضور آپ نے خود نہیں کھایا. میرے مفتی اعظم فرماتے کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, دانا ہے تیرا دانا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. اور نبی کی بیٹی کی کنیزوں اپنے سروں پہ دوپٹے رکھو. نبی کی بیٹی نے فاقہ کر کے پردہ کر کے دکھایا ہے. میرا امام کہتا ہے اللہ خون خیر الرسول جو ہے جس کا خمیر, اس کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راہ پہ لاکھوں سلام. اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری بات کر رہا ہوں, دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ دل لگ رہا ہے, بولو نوجوانوں دل لگ رہا ہے آپ کا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے. ہاتھ نیچے کرنا. الحمدللہ بلگرام قریب ہے نا تو وہاں سے فیضان آ رہا ہے. سرکار قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ کی نظر ہو رہی ہے. نظر کیوں نہیں ہوگی, اولاد بیٹھی ہے. سبحان اللہ. کتنا قریبی رشتہ ہے اجمیر سے بلگرام کا. دیکھیں آپ کبھی سے غور تو کریں. اجمیر والے کے خلیفہ کا نام ہے قطب الدین بختیار کاکی, اور قطب الدین بختیار کاکی کے خلیفہ کا نام ہے حضرت یعنی بالکل قریبی. میں کیا کر رہا تھا, سیدہ کائنات. میں نے تقریر تو آج کچھ اور کرنی تھی, مگر حضرت بیٹھے تھے تو میری طبیعت ادھر گھوم گئی. سبحان اللہ. میں نے کہا بیٹوں کے سامنے ماں کا ذکر کرو تو بیٹے دعائیں دیتے ہیں. مسکرا کے بولو سبحان اللہ. سیدہ پاک کی بات کر رہا تھا میں. امی عائشہ فرماتی ہیں کسی کا چلنا, کسی کا بولنا, کسی کا اٹھنا, کسی کا بیٹھنا, کسی کا مسکرانا, کسی کا دینا, کسی کا معاف کرنا بالکل حضور کی طرح
میں اپنے بھائیوں سے اپنی بہنوں سے آخری بات کر رہا ہوں. حضور کا وصال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ حضور کا وصال. مگر حضور جب وصال سے پہلے سیدہ کے کان میں کچھ کہا. سنو بیٹی باپ کی محبت. حضور نے فرمایا تو رونے لگی. پر حضور نے کچھ اور فرمایا تو مسکرانے لگی. حضور کے وصال کے بعد امی عائشہ نے پوچھا کیا بات ہوئی تھی ابا کے بیچ میں اور آپ کے بیچ میں؟ فرمانے لگی ابا فرماتے تھے فاطمہ میرا وصال ہو جائے گا. تو میں رونے لگی. پھر ابا نے کہا سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی. تو کہتی ہے پھر میں مسکرانے لگی. اپنی موت کی خبر سن کے کوئی مسکراتا نہیں. یہ کمال درجے کی محبت ہے. 28 سال کی عمر میں حضور کی بیٹی کا وصال ہوا. کتنے سال کی عمر؟ کتنے سال کی عمر میں؟ حضرت علی فرماتے ہیں حضور کے وصال کے بعد مسکرائی نہیں. روز حضور کی بارگاہ میں جاتی تھی. باتیں نہ کریں, کوئی بات نہیں. نہیں آپ نہ دیکھیں, کوئی بات نہیں. چچا رہنے دیں, میری بات سنیں آپ, کوئی بات نہیں. وہ بچوں کو دھیان نہیں رہا, چھوڑیں آپ, دھیان نہیں رہا. ادھر دیکھیں, حضور کی ایک اونٹنی تھی. اونٹنی کیا؟ تو حضور کے وصال کے بعد وہ کہیں نہیں گئی, حضور کی بیٹی کے گھر آئی اور اس نے دروازہ زہرا پہ اپنا سر مارا. اور سر مارنے کے بعد جب سیدہ نے دروازہ کھولا تو اس نے انسانی زبان میں سلام کیا. اور پھر اس نے رونا شروع کیا اونٹنی نے. تو اونٹنی کی آنکھوں سے آنسو گرے. معلوم ہے؟ ہاں, بشیر بدر نے کہا تھا ہر درخت پتھر کو لوگ دل سمجھتے ہیں, عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں. ایک دل بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے. ہاں توجہ ہے کہ نہیں؟ اس بات کو دھیان دو. اونٹنی کے دل کو دیکھو, رونے لگی اور سیدہ پاک سے کہنے لگی اے بنت رسول, اے سیدہ کائنات, یہ بتائیں آپ کے ابا کے بعد میرا تو دل مدینے میں لگتا نہیں, آپ کا لگتا ہے؟ سیدہ رو دی. سیدہ کائنات کی آنکھوں میں آنسو. کہنے لگی اونٹنی میں آپ کے ابا کے پاس جا رہی ہوں, اگر کوئی پیغام ہو فاطمہ تو پہنچا دو. یہ کہہ کے اونٹنی نے ہچکی لی اور آنکھ سے آنسو نکلے. انتقال ہو گیا اونٹنی کا. مدینے میں جب اونٹنی کو دفن کیا گیا 2 دن کے بعد جب مٹی ہٹا کے دیکھا تو موجود نہیں تھی, وہ تو میرے حضور کے پاس پہنچ گئی. سبحان اللہ, زندہ باد. اونٹنی اتنا پیار کرے, صحابہ پہ کیا کیفیت ہے. مولا علی فرماتے سیدہ فاطمہ نے ایک دن مجھ سے کہا کرم کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا, جناب زہرا, نبی کی صورت, نبی کی سیرت, نبی کا نقشہ جناب زہرا. تمام حورے کنیز ان کی, غلام ان کے, سبھی فرشتے, مگر چلاتی ہے پھر بھی چکی بغیر شکوہ جناب زہرا. میری بیٹیاں, میری بہنوں نے میری بات سنی اور آپ نے بھی سنی. آپ کا شکریہ ادا کر کے اور آخری باتیں کرنے کی طرف جا رہا ہوں. آخری باتیں کریں. اے نوجوانوں, یہ بتاؤ, میں نے ابھی کچھ دن پہلے, کوئی مجھے زیادہ دن نہیں گزرے ہیں, کوئی مجھے یہ کوئی 4-5 مہینے گزرے, میں نے 18 سال کے نوجوان کو, 18 سال کے نوجوان کو میں نے غسل دیا. کیا کیا؟ غسل دیا. اچھا جب غسل دیا تو اس کے کھوپڑی میں کو میں نے اٹھایا نا, تو اس کی کھوپڑی پوسٹ مارٹم ہوا تھا, تو اس کی کھوپڑی کے اندر میری انگلی گئی اور اس کا سفید ہڈی تھی جو پوسٹ مارٹم کی وجہ ٹوٹ پھوٹ گئی تھی, وہ میری انگلی میں لگی. میں رونے لگا. ایک صاحب کہنے لگے تکلیف ہو رہی ہے. میں نے کہا صاحب تکلیف تو ہو ہی رہی ہے, مگر میں تکلیف کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں. کہا پھر؟ میں نے کہا میں مسلمان ہوں نا, منافق تو نہیں ہوں نا, تو موت یاد آ رہی ہے. کیا مطلب؟ میں نے کہا جب کوئی مرتا ہے مردہ اور جب اسے اٹھاتا ہے غسل دینے والا تو وہ کہتا ہے آرام سے اٹھا,
تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. آج جو لوگ میری بات پہ غور نہیں کر رہے ان کا بھی غسل ہونا ہے, چاہے غور کریں یا نہ کریں, توجہ ہے نہیں, مگر غور کریں. ہاتھ اٹھاتا تکلیف ہوتی ہے, میں کہتا ہوں اسے تو پوسٹ مارٹم والوں نے چیر دیا ہوگا, وہ بھی شراب پی کے, اتنی تکلیف ہوئی ہوگی, کیسا درد ہوا ہوگا. میں یہ دعا کر رہا ہوں, اے میرے مالک, میں سفر میں رہتا ہوں, مجھے میرے رب تو پوسٹ مارٹم کی موت سے بچا لینا. آمین آمین. میں نے 5 سال کے بچے کو قبر میں اتارا. میں جب اتار کے اوپر آ رہا تھا تو ایک تو بات یہ سوچ رہا تھا, اگر موت عمر کے حساب سے آتی تو میں مرتا, یہ نہیں مرتا. اور دوسری بات میں یہ سوچ رہا تھا, آج بھی نکل گیا میں, ہر بار نہیں نکلوں گا. ایک دن دفن کرنے والے کوئی اور ہوں گے اور دفن ہونے والا میں ہوگا. اللہ. نوجوانوں, اپنے رب سے توبہ کرو. ایک بات بتاؤ, قبر میں حضور آئیں گے؟ غوث العالم فرماتے ہیں جب قبر دیکھو نا کسی مسلمان کی تو اس نیت سے دیکھو یہ کہ یہ نبی کی جلوہ گاہ ہے. تو قبر میں حضور آتے ہیں؟ حضور آتے ہیں؟ حضور اچھا حضور آئیں گے تو حضور کو دیکھو گے؟ تو کیا نوجوانوں ان آنکھوں سے دیکھو گے جن سے فلمیں دیکھتے ہو؟ بتاؤ, شرم نہیں آئے گی ان آنکھوں سے دیکھتے ہوئے جن آنکھوں سے فلمیں دیکھ لی, گندی تصویریں دیکھ لی, لڑکیوں کو دیکھتے رہے, گندی گندی تصویریں دیکھ کر کے اپنے موبائل میں سیو کرتے رہے, کبھی ڈیلیٹ کرتے رہے, کبھی چھپاتے رہے. بتاؤ کل مر جاؤ, قبر میں حضور آئیں گے تو کیا ان آنکھوں سے حضور کو دیکھ پاؤ گے؟ مجرم کو نہ شرماؤ, احباب کفن ڈھک دو, منہ دیکھ کے کیا ہوگا, پردے میں بھلائی ہے. ان آنکھوں سے دیکھو گے. یار اتنی گندی آنکھیں ہو گئی ہے. ایک صحابی نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی تلوار سے, عتبہ بن غزوان اس کا نام. ابو موسیٰ شریف کہتے ہیں میرا دوست تھا, میں نے کہا یار تو نے آنکھ کیوں نکال دی؟ کہنے لگا یار ایک لڑکی جا رہی تھی, اس پہ آنکھ پڑ گئی, حضور کی حدیث یاد آ گئی, جو اپنی آنکھ میں بدرگاہی بھرے گا اس کی آنکھ میں اللہ جہنم کی آنکھ بھرے گا. تو میں سوچا کہ جہنم میں نہ چلا جاؤں اس آنکھ کی وجہ سے, تو میں نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی. کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ کہتے ہیں تجھے معاف نہیں کرے گا, تو اس کی آنکھ سے خون نکل رہا ہے. آج ان آنکھوں میں کتنی گندگی ہے. نکاح کا عادل وہ ہے, واصف علی واصف فرماتے نکاح کا عادل وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی اور دوسرے کی بہن میں اپنی بہن نظر آ جائے. ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آتی ہے, آ کے کہتی ہے یا رسول اللہ میرے پیٹ میں بچہ ہے, میں نے زنا کیا ہے. سرکار نے فرمایا تم کیسی بات کرتی ہو؟ نہیں میں نے زنا کیا ہے, میرے پیٹ میں ثبوت ہے, میرا بچہ ہے. فرمایا پیدا ہو جائے تو آ جانا. جا تو وہ پیدا ہو گیا نا بچہ, تو ایک دوسرے دن ہی آ گئی. تو حضور لیجئے, مجھے گناہوں کا بوجھ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. یعنی زنا کر کے ایسا دل پہ بوجھ بیٹھا کہ مرنے کے لیے آ گئی, اپنے آپ کو پتھروں سے مروانے کے لیے آ گئی. مجھے مروا دے حضور, حد قائم کروا دے. میرے حضور نے فرمایا چل ابھی تیرا بچہ دودھ پیتا ہے, جب روٹی کھانے لگے تو آ جا. تو مدینہ چھوڑ کے نہیں بھاگی, پھر آئی, منہ میں روٹی کا ٹکڑا تھا. تو حضور مجھے پاک کر دے, مجھے صاف کر دے. زنا کاری بدکاری کر کر کے بھول جانے والوں, کیا اپنے رب سے پیٹ چھپا سکتے ہو؟ چھپا سکتے ہو اپنے گناہ؟ بولو گناہ چھپاؤ گے تو آج اپنے گناہوں سے آج توبہ کرو. اس عورت کی داستان سن کے کہنے لگی حضور میرا بچہ بڑا ہو گیا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اس پہ حد قائم کرواؤ. جب اسے گاڑ کے پتھر لگے نا, اس کے پتھر منہ پہ لگا, خون نکلا. میرے حضور رونے لگے. کہا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے تو حکم دیا ہے. فرمایا حکم دیا ہے مگر میری امت کی اس بچی کے جب پتھر لگتے ہیں نا تو اس کی تکلیف مجھے بھی ہوتی ہے. اللہ اکبر. پتھر لگ لگ کے اس کا بچہ یہاں بیٹھا ہے اور وہ کیا کہہ رہی ہے میرے مالک مر گئی, ہائے بچاؤ. نہیں کہہ رہی دیکھ میرے رب کتنی مائیں پیار کرتی ہیں اپنے بچے سے, مگر میرا بیٹا وہاں ہے, میں اپنے بیٹے کو چھوڑ رہی ہوں, پتھر بیچ چوراہے پہ کھا رہی ہوں, رسوائی کروا رہی ہوں اپنی, مگر بس یہی گزارش ہے اگر مجھ سے گناہ ہوا ہے تو تو معاف کرنے والا رحیم ہے. اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسانے والے. میاں مر گئی پتھر کھا کھا کے, مگر اس کا جنازہ حضور نے پڑھایا. میرے سرکار نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. کسی نے کہا اس نے زنا کیا تھا, سرکار نے فرمایا خاموش, جو اس کے ساتھ زنا کی نسبت قائم کی, اس
اس نے زنا ضرور کیا تھا مگر ایسی توبہ کی تھی اللہ چاہے تو اس کی توبہ سے ساری دنیا کے گناہوں گاروں کو معاف کر دے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نیچے ہاتھ کر لیں، نوجوانوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ گردن کٹا دیں گے؟ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں، جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا، نیچے ہاتھ کر لیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن بھی کٹا دیں گے؟ اور آج سے حضور کے نام پہ نیچے ہاتھ کریں، پہلے سوچے سمجھے، پہلے دھیان دیں کون ایسے لوگ ہیں ایک دوسرے کی طرف دیکھیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی میں رکھا لیں گے؟ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، داڑھی رکھانے والے، جس کی چھوٹی داڑھی ہو وہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی جذبات میں نہ کھڑا ہو، کھڑے رہو بھائی، اے بھائی کھڑے رہو، جب بٹھا لوں تو کھڑ بیٹھنا۔ 100 شہیدوں کا ثواب ہے، توبہ کرو علماء کے سامنے، سید صاحب کے سامنے۔ اے کوئی اور عاشق رسول جو سنت رسول کی نیت کرے آج سے محفل میں کہ میری جان چلی جائے گی مگر سنت کو نہیں چھوڑوں گا، پوری داڑھی رکھا کے جیوں گا۔ چھوٹی داڑھی 20 کھڑے رہو، چھوٹی داڑھی کرنا اور کھٹانا ایک برابر ہے، پوری داڑھی کی بات کر رہا ہوں۔ اے کوئی عاشق رسول اس محفل میں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ اوپر کر لو، داڑھی رکھانے والے ہاتھ اوپر کر لو، ہاتھ اوپر کر لو میرے ساتھ کو۔ انشاءاللہ آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ۔ یہ اللہ تمہارے آنسو قبول فرمائے، یہ آنسو اللہ کے کرم کے آنسو ہیں، دل مبارک کرو، اللہ ان آنسو قبول فرمائے۔ سید صاحب دعا فرمائیں گے، بیٹھ جائیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز کی نیت کرتے ہیں؟ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو نماز پڑھتا ہے اللہ اس پہ بڑی مہربانی کرتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے کہو، دونوں ہاتھ اٹھا کے، نوجوانوں نیت کرو، نیت سچی کرو کہ نمازی بن جاؤ گے، دونوں ہاتھ اٹھا کرو، انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ اے اللہ ہاتھ اٹھانا ان کا کام ہے، نمازی بنانا یہ تیرا کام ہے۔ اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ، اپنی عورتوں سے کہیں گے قرآن پڑھے صبح کو، فجر کے بعد، فجر کے بعد اپنی بیویوں سے قرآن پڑھاؤ، تم بھی پڑھو، فجر میں اٹھو نمازیں پڑھو، اپنے رب سے توبہ کرو۔ بڑا کمزور ٹائم ہے ہمارے اوپر، اس ٹائم کو سیکھو، سمجھو، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، ہے نا؟ یہ ہمارے ایک صاحب ہیں، انہوں نے فرمائش کی تھی 2-3 شعر پڑھنے کی، پڑھ دوں؟ پڑھ دوں؟ سید صاحب بیٹھے ہیں، سیدہ آمنہ کی شان میں 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں، یہ فرمائش کر رہے ہیں۔ سیدہ آمنہ کون ہے؟ حضور کی امی، حضور کی آمنہ کا لال کس کا لقب ہے؟ حضور کا، ہے نا؟ حضور کی والدہ کی بارگاہ میں الحمدللہ میں حاضری کر کے آ رہا ہوں، ابھی کوئی 1 مہینے پہلے میں ان کے قدموں میں تھا الحمدللہ۔ میں کعبے بھی بے شمار بار گیا ہوں، مجھے یاد نہیں کہ عمرہ اور حج میں کتنی بار کعبے گیا ہوں، مگر مجھے خدا کی قسم جو لطف سیدہ آمنہ کے قدموں میں آیا وہ آج تک مجھے موقع ہی نہیں آیا۔ سیدہ آمنہ کی پڑھوں؟ ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، 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 رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں۔ سبحان اللہ۔ ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں۔ چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، رکھتی خاندان ہے میرے نبی کی ماں۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، انشاءاللہ باقی شعر پھر کبھی زندہ رہے تو سنائیں گے، کافی شعر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھ سے کہنے میں جو غلطی ہوئی اللہ اس کو معاف فرمائے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، جیسا کرانے والوں کو سننے والوں۔ نوجوانوں سے گزارش ہے انشاءاللہ آج کے بعد گندی چیز موبائل میں نہیں دیکھیں گے، جب بھی دیکھیں گے اچھی چیز دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے۔ بڑے میرے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، بڑے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم والسابقون السابقون اولئک المقربون صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ اسلام زندہ باد مسلک اعلی حضرت پائندہ باد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ